اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بابرکت سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، ایک غزوے سے واپسی پر، غزوہ ذات الرقا، اس سے واپسی پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ جس کے اوپر میں سوار تھا وہ بڑا کمزور تھا، تو واپسی میں اس کی یہ حالت تھی، اس کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تو میرے جو ساتھی تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ آگے گزر گئے، پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سواری بھی جب تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی میرے پاس سے گزرنے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اونٹ جو بڑا کمزور ہے، لاغر ہے، بمشکل قدم اٹھا رہا ہے، بڑا سست ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو بٹھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہی میرے ہاتھ میں چھڑی تھی اس کو لیا اور اس کو بڑے پیار و شفقت کے ساتھ ایک دو مرتبہ اس اونٹ کو لگایا، جیسے کسی سواری کو جانور کو اٹھانے کے لیے اسے کونچے ماری جاتی ہیں یا ہلکا سا پیار سے اسے اٹھایا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ میری چھڑی لے کے اس سے اونٹ کو اشارہ کیا، اس کی جسم پہ لگایا کہ اٹھے۔ چنانچہ جب وہ اٹھا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اس کے اوپر سوار ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس اونٹ کے اوپر سوار ہوا، وہ اونٹ جو پہلے ایک قدم اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، بہت مشکل سے چل رہا تھا، اب وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، ہوا سے باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکتیں تھیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دوران سفر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ بھی کیا سہانا وقت ہوگا اور وہ کیا نورانی لمحات ہوں گے کہ سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قسمتوں پہ زمین و آسمان کے فرشتے ہر شہر کے اوپر ناز کرتی ہوگی، رشک کرتی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور گفتگو فرما رہے ہیں اور گفتگو فرماتے فرماتے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں جابر شادی کر لی ہے؟ یا رسول اللہ کر لی ہے۔ کواری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے؟ باقرہ سے یا سیبہ سے؟ یا رسول اللہ سیبہ سے کی ہے یعنی شادی شدہ سے کی ہے، یعنی وہ بیوہ ہوگی یا طلاق یافتہ ہوگی؟ حضور نے فرمایا باقرہ سے کرتے تو بہتر تھا، یعنی کواری سے کرتے۔ عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری 7 بہنیں ہیں تو میں نے اس لیے سیبہ سے شادی شدہ سے شادی کی تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکے، ان کے معاملات کو دیکھ سکے، کیونکہ جہاں دیدہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا جابر تو نے اچھا فیصلہ کیا ہے، تو نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام گفتگو ہو رہی دوران سفر ٹریول کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر بن عبداللہ آگے ایک گاؤں آئے گا، وہاں پہ ہم ٹھہریں گے اور مجاہدین اسلام کی ضیافت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، اونٹ ذبح کیا جائے گا، تو وہاں تم بھی ٹھہرنا اور تمہارے گھر اطلاع ہو جائے گی کہ جابر آگے ہیں، اور تمہاری اہلیہ جو ہے تمہارے آنے سے پہلے استقبال کی تیاریاں کر لے گی، کوئی نہانا دھونا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، بستر چینج کرنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، یہ سارے معاملات کر لے گی۔ تو یہ سن کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ غربت کا زمانہ ہے، کیا بستر صحیح کرے گی، کیا وہ پردے لٹکائے گی، کیا خوبصورتی کرے گی، یعنی اتنا پیسہ تو ہے نہیں، یوں اظہار کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر گھبراؤ نہیں، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یہ سارے انتظامات ہو جائیں گے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کبیرہ۔ اسی سفر کے دوران حضور نے یہ بھی فرمایا جب وہ اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا تو حضور نے فرمایا جابر
اس اونٹ کو فروخت کرو گے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فروخت کیا کرنا ہے، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے اور مال بھی حاضر ہے، ہم ہیں ہی آپ کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اسے قیمت تم سے لوں گا۔ تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیسی آپ کی منشا ہے، جیسا آپ کا حکم ہے، تو قیمت جو ہے وہ ایک اوقیہ سونا جو ہے وہ طے پاتی ہے۔ چنانچہ جب سفر سے واپس آتے ہیں، ضیافت ہوتی ہے، مجاہدین کی گھر تشریف لے جاتے ہیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو حضور علیہ السلام کی گفتگو سناتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تھی پیاری پیاری، اور وہ زوجہ بھی کیسی تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ جابر تمہیں تو یہ چاہیے تھا حضور کی بات پہ اسی وقت سر تسلیم خم کر دیتے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے تن من شے ہر شے حضور کی ذات پہ قربان کر دیتے۔ تو جب اگلا دن ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حضور کے در مبارک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے بلال، جابر کو ایک اوقیہ سونا بھی دے دیا جائے اور اس سے زیادہ دے دیا جائے، اور فرمایا جابر اے میرے بھتیجے، اے جابر یہ اونٹ اب تیرا ہے، یہ اونٹ اب تیرا ہے، میں نے تجھے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ اونٹ لے کے اور وہ سونا جو ایک اوقیہ طے پایا تھا اسے زائد لے کے، اونٹ بھی ساتھ لے آیا اور سونا بھی ساتھ لے کے اپنے گھر فرت اور شاداں میں اپنے گھر لوٹا، اور فرماتے ہیں کہ جب تک حضور کا وہ ہدیہ اور وہ تحفہ اور وہ پیسے وہ سونا میرے پاس رہا، اللہ نے مجھے برکتیں دی، اتنی برکتیں دی جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، ٹکڑا جس کو میری سرکار سے نہ ملا ہو، رحمت کا ہے دروازہ کھلا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور کی ذات تو وہ ہے جب عطا کرتے ہیں تو حضور یہ فرماتے ہیں وغیرہ ذالک وغیرہ ذالک، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، یہ تو عطا کرتی ہے اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب اسلامک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔